سورہ سجدہ مکہ میں اسلام کے شروعاتی دور میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب کافر لوگ آخرت اور قرآن کو جھٹلا رہے تھے۔ سورہ سجدہ اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ یہ سورہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی جو آخرت، حساب کتاب اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمانوں کو صبر، نماز اور سجدے کا حکم دینے کے لیے تاکہ وہ مضبوط ایمان والے بنے، کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسے اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ ساتھ ہی یہ سورہ قرآن کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی تاکہ لوگ شکر گزار بنیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب جو تمام جہانوں کے پالن ہار کی طرف سے بڑی شان سے نازل فرمائی گئی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان کا قول بھی سن لو جو کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، بلکہ یہ حق اور سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست نہ سفارش کرنے والا ہے، کیا پھر بھی نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اور ان کے نتیجے اس کے دربار میں ایک ایسے دن میں پہنچتے ہیں جو تمہاری گنتی سے 1000 سال کا ہوگا۔ اسی کی شان ہے کہ غیب یعنی چھپے اور ظاہر یعنی کھلے کا جاننے والا ہے، اور ہر طرح سے غالب ہوتے ہوئے بھی مہربان بھی ہے۔ وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، جبکہ انسان کی بناوٹ مٹی کے گارے سے شروع کی، پھر انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے جاری کر دی، پھر انسان کے پتلے کو ٹھیک اور درست بنا کر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنا دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر ہماری پیدائش ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ مقرر ہے، وہ تمہاری جان کو قبضے میں جیسے ہی لے گا تم فوراً اپنے پالن ہار کے حضور پیشی میں لائے جاؤ گے، اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ آپ کے رب کے حضور میں مارے شرم کے اپنا سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہم کو یقین ہو چکا ہے، ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ سکیں۔ اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہر شخص کو راہ ہدایت پر ہم خود ہی ڈال دیتے، لیکن میرا یہ قول سچا ہونا ہے کہ نافرمان جناتوں اور مجرم انسانوں کو جہنم میں اکٹھا کر کے بھر دوں گا۔ اس دن کی ملاقات کو جب تم نے بھلا دیا تھا تو اب اس کی سزا بھگتنے کا مزہ چکھتے رہو۔ ہم نے بھی آج تم کو اپنی نظر عنایت سے محروم کر دیا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ نئے نئے عذاب کا ذائقہ تم کو چکھتے ہی رہنا ہے۔ ہماری آیتوں پر ایمان والوں کا عمل بھی خوب ہے، جب ہماری آیتوں سے ان کو نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا واجب یعنی ضروری ہوتا ہے۔ اپنے بچھونے اور بستر پر اللہ کے خوف اور امید کے سبب اللہ سے دعا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی کروٹ اور پہلو بے فکری سے آرام پر جم نہیں پاتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ایسے اچھے عمل پر ان کو آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی کیسی لذت چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ سب بدلہ ہوگا ان کے نیک عمل کا۔ بھلا ایک آدمی تو ہے مومن اور دوسرا نافرمان، تو کیا ان دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ہوں گے ان کی آرام گاہیں جنت میں ہوں گی، اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی ان کے نیک عمل کے بدلے میں۔ جو لوگ نافرمان ہو کر آئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اور بھی زیادہ اندر دھسا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ہماری بات کو جھوٹ بتانے کی سزا میں آگ کا عذاب مسلسل چکھتے ہی رہو۔ یہ بہت بڑے عذاب کا معاملہ تو ان کے ساتھ ضرور ہوگا، لیکن ہم اس کے پہلے ان کو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ سزا دیتے رہیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ کر آنے کا انہیں خیال آ جائے۔ اس سے بڑا ظالم اور ستمگر کون ہو سکتا ہے
جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہو، پھر بھی وہ کترا کر چلے، ایسے مجرم لوگوں سے ہم بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ کو کتاب ملی تھی، اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کہ لوگ ہماری آیتوں کی یقین پر جمے رہے اور ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت بتانے میں صبر سے مصیبت جھیل کر بھی اس کام کو کرتے رہے، تب تک ہم نے ان کو پیشوائی اور امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ ہماری آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ فرقے فرقے ہو گئے، تو اب قیامت کے دن آپ کا رب ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور یہ لوگ انہی کے ویران مکانوں کے آس پاس سے گزرتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا، جبکہ یقینی بات ہے کہ ان واقعات میں نشانی موجود ہے۔ کیا اب بھی یہ حق بات کو سننے کو تیار نہ ہوں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس سوکھے علاقے کی کھیتی کو فصل بہار بنا دیتے ہیں، جس کے سبب ان کے مویشی یعنی جانور اور یہ خود بھی اچھی طرح کھا پی سکیں؟ کیا یہ منظر بھی انہوں نے نہیں دیکھا؟ اور جواب میں کہا بھی تو ایک بے تکی سی بات کہہ دی، اگر تم سچے ہو تو اس کا فیصلہ کب آئے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا تو انکاری لوگوں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہ دے گا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ ان کی باتوں کو ٹال دیجئے اور انتظار کیجئے، اور انہیں بھی فیصلے کا دن آنے کا انتظار کرنے دیجئے۔